مرزائی کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے خود کہا ہے کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے معتبر حدیث میں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کے بعد آئیں گے تو وہ نبی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ مرزائی اعتراض کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے نبی خود فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر آئیں گے تو اگر ہمارا نبی مرزا آ گیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور کی نبوت میں کوئی فرق نہیں تو مرزائی کے آنے میں کیا فرق ہے؟ تو ہم اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کس حالت میں آئیں گے وہ تم نے نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہوا تو تم نے بیان نہیں کرنا، کیونکہ اگر وہ بیان کر دیا تو جواب تو تمہیں خود ہی مل جائے گا، اعتراض تو تمہارا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا جواب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ میرے امتی بن کے آئیں گے، وہ میرے، بولیں ذرا، میرے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، لا نبی بعدی، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا میرے اس جملے کے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، رسول بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ اور جب وہ امتی بن کے آئیں گے تو پھر لا نبی بعدی حضور کا فرمان اسی طرح بالکل سالم ہے، اور یہ فرمان سیم اسی طرح ان کے سروں پہ جناب والا ہتھوڑے کی طرح جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ حضرت جی وقار، دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، بولے ذرا، انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر اپنی کتاب جو انجیل ہے نا اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، اس کے احکام نہیں بیان کریں گے، وہ آئیں گے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں گے۔ اگر وہ نبی بن کے آتے تو اپنی کتاب کی تبلیغ کرتے، قرآن کی تبلیغ نہ کرتے، حضور کے فرمان کو آگے نہ پہنچاتے۔ وہ تشریف لائیں گے، ہمارے نبی نے کہا تو ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن حضور کے امتی بن کے آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، اس قرآن کو سمجھائیں گے، انجیل کا ذکر نہیں کریں گے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بھی پیروکار ہوں گے اور لوگوں کو بھی ان کی پیروی کا حکم دیں گے، اپنی طرف سے وہ کوئی اور بات ایڈ نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات، یہ جو مرزا ہے اس نے یہ لکھا ہوا ہے، جب اس سے کسی نے کہا نا کہ تو نبی نہیں ہے تو اس نے اپنی نبوت کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ میں نبی ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس نے کہا کہ میں محمد تو نہیں ہوں لیکن جو حضور نے فرمایا ہے نا کہ عیسیٰ آئیں گے میں عیسیٰ ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ میں، جو حضور نے کہا تھا نا عیسیٰ آئیں گے، میں عیسیٰ موعود ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی بن کے آیا ہوں، تو کبھی کچھ، اور وہ خود اپنی عقائد بدلتا رہتا ہے، اور ایک عقیدے میں تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں۔ اور اگر حضور کا یہ فرمان کہ وہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پہلی تو بات ہے میں نے جواب دیا کہ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے، کہاں آئیں گے، کس جگہ پہ آئیں گے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بیان فرما دیا۔ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، فجر کے وقت آئیں گے، اس مسجد کے مینار کا رنگ سفید ہوگا،
امام مہدی جماعت کروائیں گے، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اگر یہ عیسیٰ موعود ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ تو دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، تو کہاں آیا ہے؟ تو کہاں آیا ہے؟ اور پھر ایک اور بات، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آئیں گے 40 سال حکومت فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی قبر مبارک حضور نے فرمایا بالکل میرے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور آج بھی گنبد خضرا شریف کے اندر ایک قبر کی جگہ موجود ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس جگہ پہ نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ اس کو موت آتی ہے اسی جگہ پہ اس کی تدفین کی جاتی ہے، وہاں ہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو گنبد خضرا کے اندر موجود ہوں گے، اور وہاں ان کو موت آئے گی، وہاں ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ اور یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، تو اس کو موت کہاں سے آئی ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اس کو موت جو ہے وہ لیٹرین میں آئی ہے، وہاں مرا ہے۔ تو اگر یہ نبی ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو پھر اس کو موت گنبد خضرا میں آتی، اس کو موت لیٹرین کے اندر آئی ہے اور وہاں ہی اس کو دفن کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نبی کی نشانی ہے۔ لیکن وہاں دفن کرتے تو اس کی بڑی ذلت تھی، وہاں اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ تو میں صرف یہ آپ کے ذہن میں بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو اگر ہمارا نبی آ گیا تو حضور کی نبوت میں کیا فرق ہے؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر وہ کیا بن کے آئیں گے؟ اور تبلیغ انجیل کی نہیں کریں گے، کس کی کریں گے؟ وہ تبلیغ اپنی شریعت کی نہیں کریں گے، بلکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جتنی نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی اس عیسیٰ بننے کے دعوے دار کے اندر موجود نہیں، ایک نشانی بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔